صلوات مل کے باواز بلند آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے صلوات سارے حضرات مل کے خوشنودی شب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس پر نور بازم کی مقبولیت کے لیے، بانیان اس محنت کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء ذاکرین، شہداء مرحومین، سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے سارے دعا گو ہوں کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ، جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں، آل محمد کا کریم خالق اور تمام حضرات کو اس جشن میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، آقا جی کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جنہوں نے دام در میں سب نے حصہ لیا، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خالق کی کائنات حضرت بخاری صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، خالق کی کائنات ہمارے کو گناہ معاف فرمائے، جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ تجارت سے محروم ہیں، خالق کی کائنات مالک کی کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند جشن والی صلوات پڑھ دے سارے اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تمام حضرات کو آج کائنات کے مشکل کشا کی آمد سیدہ کے گھر میں اس کی مبارکباد، اور سب سے بڑا معجزہ کائنات کا یہ ہے کہ جب 2 مہینے بلا فصل ہوتے ایام عزا کے محرم اور سفر، اس میں شیعہ نے حیدر کرار کالے کپڑے پہن کر بارگاہوں میں مصائب آل محمد سن کر گریہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے مل کے پرسہ دیتے ہیں، جلوس تعزیہ برآمد ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں روتے ہیں؟ اب مولوی کے پاس جواب ہوتا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں انہیں بی بی کی بد دعا ہے اس لیے یہ روتے رہتے ہیں۔ 2 مہینے بلا فصل یہ سلسلہ چلتا ہے، اور دیکھنے والا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید انہیں بی بی کی واقعی بد دعا ہے کہ یہ بارگاہوں میں روتے ہوئے نکلتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر، ایک دوسرے کو گلے مل کر، ایک دوسرے کو سوگ کا پیغام دے کر حسین کا غم کرتے، ماتم کرتے نظر آتے ہیں، تو بی بی کی بد دعا ہے۔ 2 مہینے محرم سفر بلا فصل ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ حسین ہی نہیں جو معجزہ نہ دکھائے۔ اس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، جشن والا مزاج بناؤ گے تو میں جشن پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ کی دعائیں سمیٹنے آیا ہوں۔ وہ شبیر ہی کیا جو معجزہ نہ دکھائے، اس نے سال میں 2 مہینے ایسے رکھے، بلا فصل رکھے، رجب اور شعبان، اس میں خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہی بارگاہ جہاں سوگ ہوتا ہے، جہاں غم ہوتا ہے، وہیں لاچراغا ہو جاتا ہے، وہیں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کالے لباس کی جگہ رنگین لباس پہنا جاتا ہے، ایک دوسرے کو جہاں پہ گلے مل کے سوگ تعزیہ پیش کی جاتی تھی، وہاں پہ ایک دوسرے کو رجب اور شعبان 2 مہینے مومن ایک دوسرے کو گلے مل کے کہتے ہیں آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو، آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو، آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو۔ میرا دل چاہتا ہے اسی مولوی کو ان دنوں میں بلا کے پوچھوں، آپ بتا انہیں کس بی بی کی دعا ہے؟ شاباش شاباش۔ نہیں جو بندے پریشان بیٹھے ہو، آپ نے رجب کا پورا مہینہ خوشی بنائی ہے۔ آدھے بندے میرے ساتھ ملے، آدھے نہیں ملے ہیں۔ جس نے رجب کی خوشیاں منائی ہیں اسے پتا ہے کہ رجب کی خوشیاں کیا ہیں اور شعبان کی خوشیاں کیا ہیں۔ یہ آپ کا حصہ ہے، اس لیے کہ غم اور خوشی کا تعلق سے ہوتا ہے۔ جس نے غم میں ساتھ دیا ہو خوشی بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے، ورنہ باہر جا کے پوچھو لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہے 2 مہینے سے، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا۔ شاباش
جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا، ہم بھی اس کی ولادت کا جشن مناتے۔ جتنے بندے پریشان ہو جوان میرے ساتھ بولنا، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا، ہم بھی اس کی ولادت کا جشن مناتے۔ فراز حیدر کاظمی ممبر حسین سے کہہ رہے پریشان نہ ہوا کرو، تمہارے 2-4 پیروں کے نام مجھے آتے ہیں، نام میں بتا دیتا ہوں، جشن ولادت کا تم رکھ لو، وعدہ کرتا ہوں شیعہ ہو کے چراغا بھی ہماری طرف سے، مٹھائیاں بھی ہماری طرف سے، رنگین لباس بھی ہماری طرف سے، لیکن شیعوں کو دیکھ کے حسد نہ کیا کر، اس لیے کہ شیعہ مذہب کا قانون ہے کہ ولادت ہمیشہ اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو۔ آل محمد سلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہو گئے، امام حسین سلامت رکھے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، پڑھے لکھے دوست موجود ہیں سارے، جس کو بسم اللہ، امام حسین سلامت رکھے۔ جشن ہے جشن۔ نا دیکھیں، تمسکر ہم اڑاتے نہیں ہیں، لیکن خوش ہونا ہمارا حق ہے۔ چہروں پہ مسکراہٹ ہو، چہروں سے پتہ چلے جشن ہے، شکلوں سے پتہ چلے جشن ہے، شجروں سے پتہ چلے جشن ہے، اس لیے کہ حرف سب حرف زن ہوتے ہیں، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ آج شجروں سے پتہ چلے گا، اس لیے کہ اللہ نے تاریخ کی بلا جی 2 ایسی رکھی ہیں۔ 13 رجب کو علی دنیا میں آئے، 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے۔ تاریخ اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھی، کائنات میں محاورے ایسے نہیں بنے ہوئے۔ 13 کو باپ آیا، 3 کو بیٹا آیا، 13 کو علی آئے، 3 کو حسین آئے۔ میں نے کہا یا اللہ 13 کو علی کو کیوں بھیجا، 3 کو حسین کو کیوں بھیجا؟ کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ 2 تاریخیں رکھ کے کہ جس کا تعلق علی اور حسین سے نہیں، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ جیو سلامت رہو۔ نہیں آج جس کو بھی اپنے مقدر سے گلا ہے کہ میری قسمت میں یہ نہیں ہے، میری قسمت میں یہ نہیں ہے، آج کائنات کو پتہ ہی کیا ہے، دنیا میں وہ آیا ہے جو لوح محفوظ میں اپنی مرضی لکھتا ہے۔ آج جس نے اپنا مقدر سنوارنا ہے، آج فطرس کی طرح ہر وہ بندہ جو یہ جانتا ہے کہ اس کی قسمت کے پر چلے ہوئے ہیں، پھر آج ورد وہی دہرائے جو فطرس نے دہرایا تھا۔ اور فطرس جانتے ہو یہ عام فرشتہ نہیں، سزا یافتہ اللہ کا آدم سے کروڑوں سال پہلے کا ہے۔ اور کس بات پہ؟ ایک جملہ، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ جس کے ذہن میں جملہ یہ آئے گا اسے پتہ چلے گا حسین کیا ہے۔ فرشتہ یہی کہتا تھا، اللہ نے پر بھی اچھے دیے تھے، پرواز بھی اچھی دی تھی، سارے فرشتوں کے سامنے تکبر کرتا، ناز کر کے کہتا ماں مثلی کون ہے مجھ جیسا، ماں مثلی کون ہے مجھ جیسا۔ اللہ کو ایک دن جلال آ گیا، اللہ نے کہا میرے ہوتے ہوئے تو میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پر جلائے پہرے ظلمات میں پھینک دیا، ہزاروں لاکھوں برس پڑا رہا۔ آدم آ گئے، یہ معافی کی گزارش لے کے نہیں آیا، نوح آ گئے، یہ معافی کی گزارش لے کے نہیں آیا، اور جیسے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، ہر کوئی آ گیا معاف کرنا۔ محمد مصطفیٰ آئے تو معافی کی گزارش لے کر نہیں آیا ہے، جناب عمران آئے تو محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا ہے، حسن آ گئے، علی آ گئے، یہ معافی کی گزارش لے کے نہیں آیا۔ اللہ جانے 3 شعبان کا کائنات میں دن ایسا آیا ہے
کہ جیسے ہی تطہیر کے غلاف میں لپٹا ہوا حسین صحرا کی آغوش میں نازل ہوا، فرشتوں کی ٹولیاں زمین پہ آ رہی تھی مبارکباد دینے کے لیے۔ اس نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، پہرے ظلمات سے آواز دے کے کہتے کہاں کی تیاری ہے؟ کہتے کائنات کے سب سے بڑے گھر میں آج سب سے بڑی خوشی آئی ہے، آج اسے مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے کہتے کیا مجھے معافی مل سکتی، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا تو ساتھ چل، آج کریم ابن کریم آیا ہے، آج وہ آیا ہے جس کا صدقہ کبھی رد نہیں ہوتا ہے، آج توحید کا مشکل کشا آ گیا ہے، آج تیری سفارش کر لیتے ہیں۔ جبرائیل زمین پہ آیا، زمین جس کی توجہ میری جانب میں پہلا جملہ فضائل کا کرنے لگو۔ جبرائیل زمین پہ نازل ہوا، دونوں نورانی پر مصطفیٰ کے نورانی پیروں پہ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے گھر میں عید ہے، یہ بیچارہ مریض ہے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں عید ہے، یہ بیچارہ مریض ہے، اسے شفا عطا کیجئے۔ نبی نے فرمایا حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اکبر بادشاہ جی میں آگا جی جملہ یا کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ جاگ رہا ہے وہ میرے ساتھ جاگے، اور پھر پرواز ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہاں تک پڑھنا ہے۔ یا نبی اللہ آپ حسین کے جھولے سے مس کروا رہے، آپ تو نانا ہیں، کیا آپ کے جسم میں وہ طاقت نہیں کہ ہاتھ لگا کے اسے بھر دے دے، اسے معاف کر دے، اسے بخش دے؟ توجہ، عجب نہیں کائنات کے رسول کی آواز آئے، میں بے شک مس کر کے اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن قانون بن جائے گا، پھر ہر وہ مجرم بخشا جائے گا جو مجھ سے مس ہو جائے گا۔ جس بندے کو بات سمجھ آئی ہے جشن آج اس کا ہے، اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ امام حسین سلامت رکھے ان ہاتھوں بڑی بات بولو۔ حیدر بسم اللہ یا نانا سرکار آپ نے مس نہیں کیا، کہا حسین کے جھولے سے نہیں، میری طرف ہے، میں نے بڑی دور کا سفر کیا ہے، میری طرف تھوڑا سن لو، اس کے بعد خوشی اکٹھے منائیں گے، میرا حصہ رکھنا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ آؤ بسم اللہ بسم اللہ، معافی یہ میں کسی اور گل دی منگی ہے جی، بسم اللہ۔ جی اب مجھے اور جلدی پڑھنا جی۔ یہ ٹافیاں لفافہ کدے کول ہے، اے میں کو دیا ادھر رکھ، آجا میرا بچہ، امام حسین تر مسترک ہے، نا ساریاں رکھ، اے میرے آنا تیری میری توجہ ہے کہ نہیں؟ صحیح جڑا چنگا سن سی میں کو نیاز دے سی، ہاں حسین کی خوشی مناؤ تو صحیح نا، پھر نیاز تو مجھے بانٹنے کا حق ہے، اس لیے میں نے پاس رکھ لی۔ حسین کے جھولے سے، شبیر سے نہیں، شبیر کے جھولے سے مس کرو۔ یا رسول اللہ حسین سے مس کروائیے، جھولے سے کیوں کروا رہے ہیں؟ کہا کائنات کا رسول ہوں، ازل سے اب تک جانتا ہوں خبیثوں کی خباثت کو۔ شیعہ ساری زندگی باتیں سنیں گے، لوگ یہ کہیں گے اس میں تو حسین تھا نا، تو جھولے سے مس کروا لیا، جس سے تم مس ہو رہے ہو اس میں حسین ہے، تعزیے میں حسین ہے، سری میں حسین ہے۔ آج جھولے سے مس کروا کر قانون بنا رہا ہوں کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، مس ہونا تمہارا کام، شفا دینا حسین کا کام۔
محمد سلامت رکھے. اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی جیو. جیو سلامت رہو. نہیں جسے پہلا جملہ فطرس کا یاد ہے اس کے لیے دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. جیسے ہی اس کو مس کیا ہے, جب تک مس نہیں کیا ایک لوتھڑا سا تھا, جیسے ہی مس کیا اس کے پر واپس آنا شروع ہوئے. جیسے پر واپس آ گئے, صبح سے لے کے شام تک مبارکبادوں کا سلسلہ جاری رہا. شام کو جبرائیل نے رسول اللہ سے اجازت لے کے کہا سرکار اجازت ہے, اصلی وطن کو واپس جا سکتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے کہا تمہیں اجازت ہے. سارے فرشتوں کی ٹولیاں چلی ہیں, ساتھ ساتھ وہی فطرس چلا جو شفا لینے کے لیے آیا تھا. ماں سونے کے بعد اس کے انداز کیا تھے, تھوڑی پرواز اب کی ہے, پھر ٹولی سے الگ ہوا ہے. ٹولی سے الگ ہو کے سارے فرشتوں کے سامنے پر پھیلا کے کہتے ہیں مم مثلے. شاباش شاباش. جسے بات سمجھ میں آئی, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا. جبرائیل نے دیکھ کے سوچا ابھی ہزاروں لاکھوں برس تک معافی ملی ہے اسے, آج حسین کا صدقہ ابھی پر ملے ہیں. پھر وہی انداز, پھر وہی ناز, پھر وہی تکبر ہے, پھر وہی جملہ ہے کون ہے مجھ جیسا. اللہ جانے اب اللہ کیا سزا دے گا. حسین کا ماننے والا کوئی بیٹھا ہے. جب فرشتے نے سوچا نا اب پھر مم مثلی کی سزا کیا ملے گی, آواز قدرت آئی جبریل اس کے پروں کی طاقت کو دگنا کر دے, اس کے پروں کی طاقت کو دگنا کر دے, اس کے پروں کی طاقت کو دگنا کر دے. میں نے عالم تصور میں پوچھا جبرائیل پہلے سزا ملی تھی, آج ہم مثلی کہا ہے, تو آج اس کے پروں کی طاقت دگنی کیوں ہو رہی. کہہ رہا اس نے دلیل بڑی پختہ رکھی ہے. میں نے کہا دلیل کیا پختہ رکھی. اس نے کہا جو دلیل وہ لے کے آیا ہے کسی کے پاس نہیں. کیا دلیل لے کے آیا. کہتا جیسے ہی اس نے پر پھیلائے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ولی ابن ولی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ فضل جلی لکھا ہے. ہم نے جو دیکھا تو پر فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا. فطرس فرشتہ پر لے گیا, راہب بیٹے لے گیا. شیعوں نے دو باتیں پکڑی ہے اور معجزے سنا رہے. تمہیں پتہ ہی نہیں, تجھے اس کے بیٹے لے جانے پہ حیرت نہیں, فطرس کے پر آنے پہ نہیں. تمہیں پتہ شبیر کہتے ہی اسے ہے جب وہ دے جو مقدر میں نہ ہو. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی, شبیر صرف شفا پہ نہیں, موت و حیات پہ قادر. کہ بات شبیر صرف زندگی پہ نہیں, موت پہ قادر. یہ اختیار ہے حسین کا, موت اور زندگی پر. میں بڑے مختصر وقت میں جو حسین کی فضائل جس جگہ کے سنانے لگا ہوں نا, وہاں پہ سنے پہ نہیں ہوں. میں آج 3 شعبان ہے نا, میں مدینے میں نہیں, میں فضیلت پڑھنی ہے 10 محرم کی. بندے پریشان ہو گئے, نہیں 10 محرم کے فضائل پڑھوں شبیر کے, پھر پتہ چلے حسین کیا ہے. موت و حیات پہ قادر ہے حسین, اور کربلا میں شبیر نے ثابت کیا میں موت و حیات پہ قابض ہوں. آج اس نے جشن منانا, فراز کے ساتھ جاگنا. بس جی 10 محرم آج جشن ہے, اور یہاں سے شروع کر رہا ہوں. 10 محرم, زندگی اور موت پہ قادر حسین. ظہر کا وقت آیا, شہید جی میرے بادشاہ, نماز کا وقت ہے, حاضر میرے مولا.
حسین کہتے آج تو نے نہیں پڑھنی. یا حسین جگا 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 اپنے مومنوں کو. آج دنیا کو پتا چلے حسین کس عظمت کا مالک ہے. لوگ سمجھتے فرشتے کی اور راہب کی کہانی سنا کے چلے جاتے ہیں. آج تجھے بتاؤ شبیر کیا ہے. جی میرے مالک نماز کا وقت ہے. حاضر مولا. کہا آپ نے نہیں پڑھنی. مولا حکم. فرمایا وہ سامنے 3000 تیر انداز. جی بادشاہ ان کا نشانہ میں ہوں. اچھا میرے مولا میرے لیے حکم. فرمایا نماز میں پڑھوں گا تم میرے آگے کھڑے ہوگے اور وہ تیر چلائیں گے. سعید تم نے تیر اپنے سینے پہ لینے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے بندے جاگ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے بندوں کو اس انداز میں سننے کا لطف آتا ہے. میں شبیر کو زندگی اور موت پہ قادر بتانے لگا ہوں. سعید وہ 3000 تیر انداز کھڑے تیر چھوڑیں گے, تم نے اپنے سینے پہ لینے ہیں جب میں نماز پڑھاؤں. سعید کہتا حکم ہو گیا. حسین کہتا حکم تو ابھی میں نے دینا ہے. سعید کہتا مولا کیا حکم ہے. حسین کہتا سعید جب تک میں نہ کہوں مرنا نہیں. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی جو حسین کا ماننے والا, جب تک میں نہ کہوں تو نے مرنا نہیں. حسین 10 محرم بندے کہتا جی پیاسا مجبور مارا گیا. حسین پورے اختیار کا مالک, زندگی موت پہ قادر. شبیر نے کربلا میں بتایا حسین کون ہے. تنہا کھڑا ہے سینکڑوں تیگوں کے درمیان, حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار ہے. پریشان بندوں کو تو میں اور پریشان کر دیتا ہوں نا. بندوں کو تو ابھی علی سمجھ میں نہیں آتا, بندوں کو حسین سمجھ میں کیسے آئے. دنیا کو پتہ ہی نہیں حسین کیا ہے. صرف اتنا جملہ سن لیا کہ حملہ کیا, بکریوں کی طرف فوجیں بھاگی اور بس ختم ہو گیا. نہیں, آؤ دنیا کو آج 3 شعبان کو بتانے لگا ہوں. شبیر بادشاہ نے 12 حملے کیے. نا میں فطرس نہیں پڑھ لوں گا, راہ بھی پڑھوں گا تو میں پورا ہی پڑھوں گا, لیکن میں شبیر کا اختیار پڑھنے لگا ہوں. 10 محرم سن کے پریشان ہو گئے, شبیر کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین پیاسا مارا گیا یا حسین مجبور تھا. نہ 12 حملے تیرے میرے بادشاہ کے. جیسے ہی خیمے سے نکلا ہے نا, وہ جس کا کل پرسوں آمد جشن منایا ہے نا آمد کا, وہ خیمے پر رخصت کرنے کھڑی. اس نے کہا حسین ایسے نہیں کہ دنیا سمجھے تو مجبور ہے, تو پیاسا ہے, لڑنا ہے. کیسے تھا آج میں بابا علی کو خیبر میں لڑنا دیکھنا چاہتی ہوں. شبیر سینے سلجنا پہ آیا. اگر جی گل میں اوکھی شروع کیتے تو دعا کرو اے جاگڑ. نہیں پرسو آج چاند طلوع ہوا ہے, کل بھی 3 شعبان ہے. پرسو غازی کی صفین سنو گے ہر کسی. میں حسین کا حملہ سنا رہا ہوں. حسین عام نہیں, غازی کا بھی استاد ہے, غازی کا مولا. بادشاہ جی جیسے ہی شبیر بادشاہ چلے نا خیمے سے باہر نکلے, جہاں مقتل گائے نا حسین کی, وہاں حسین نے نیزہ گاڑا, ایک پہلا, پھر گھوڑے کو ایڑ دی, وہ مقام نوحیلا پہ پہنچا. وہ کوفے کا ایک چھوٹا سرا محلہ ہے. دوسرا نیزہ شبیر نے وہاں گاڑا. آئیو پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے شبیر سنتے ہو. 55 میل کا فاصلہ دونوں نیزوں کے درمیان. شبیر دونوں نیزوں کے عین وسط میں درمیان میں شبیر نے زلجنا کو کھڑا کیا. زین زلجنا پہ مچلا علی کا شیر. اللہ جانے کون بندہ جاگ رہا ہے کون بندہ نہیں جاگ رہا ہے. سینے زلجنا پہ مچلا, 2 نیزے, 55 میل کا فاصلہ, درمیان میں شبیر کا کھوڑا. 9 لاکھ کو دیکھ کے کہتا ابن سعد 9 لاکھ کی فوج ہے تیرے پاس, تیرا کوئی ایک سپاہی ان 2 نیزوں میں سے جان کی سلامتی لے کے گزر جائے بیعت کر لوں گا. جس کی رگوں میں علی بولے حیدری.
نا سیوانی لال ناراض ہو جائے گا جو یہاں بیٹھ کر سیوانی لال کے اور اس کے قریب کے دنوں میں اس طرح ٹوٹا پوٹا علی علی کر رہے، اسے ناراضگی ہوتی ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تیرا میرا سیون والا پیر کوئی کاغذ، کوئی کتاب، کوئی جگہ، کوئی دیوار ایسی برداشت نہیں کرتا جہاں اس کے مرشد علی کا نام نہ لکھا ہو۔ تیرا مولا کلندر نامے میں کہتا ہے ہر کتاب خالی دے ذکر علی بود، لعنت برا کتاب و صاحب کتاب کل۔ تیرا کلندر مولا کہتا ہے جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ اب بولو علی لال کلندر۔ مزاج ہے تو پڑھو حملہ۔ میں نے جشن وہاں سے شروع کیا ہے جہاں پہ لوگ مصائب چھوڑ دیتے ہیں۔ نانا جس بندے کو سمجھ آ رہی، کوئی ایک سپاہی جان کی امان لے کر ان دو نیزوں کے درمیان سے گزر جائے، حسین دکھاؤں۔ حسین کہتا بیعت کروں گا۔ 9 لاکھ کے لشکر نے 9 دفعہ کوشش کی، ہر سپاہی کہتے میں جدھر سے گزرا آگے حسین تھا۔ یار کوئی تو جاگے، آج اگر مقدر جگانا ہے تو میرے ساتھ بولنا پڑے گا نا۔ شبیر نے ذوالفقار نیام سے برآمد کی، پہلا حملہ قلب لشکر میمنہ پہ، میمنہ میسرہ پہ۔ لطف اسے آئے گا جو میری طرف دیکھے گا۔ چکی کی طرح گھمایا شبیر نے 9 لاکھ۔ آئے آئے کوئی تو ہو میرے ساتھ جاگنے والا۔ 9 لاکھ جان بچا کے بھاگا۔ جیسے شبیر کی ذوالفقار سے بچے ہیں نا، یہ بھاگنے کی کوشش میں حسین کی آواز آئی آ جاؤ۔ نیام میں میں بڑا مختصر وقت کر کے پڑھ گیا یار، اگر کہو تو تفصیلی 12 حملے پھر گھنٹہ دو، مجھے نہیں روکنا، پھر مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کوئی بولے نہ بولے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس لیے کہ بولنا میری حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، لیکن آج جو زبان بولے گی وہی جھولی بھرے گی۔ میرے پیچھو بیٹھے ہوئے ہو بندے الپوترو بندے، وہ باہر نکل گیا کہ میرا الپوترو بندہ آکے اس نے خارجہ کہنے سے کچھ نہ دینا۔ میرے گھر بیٹا ہے، اسے خوشی کوئی نہیں ہوئی۔ غریب کے گھر میں بیٹا ہے تو 2 لڈو وہ بھی بانٹ لیتا ہے۔ غریب کے نہیں، کائنات کے امیر کے گھر حسین آیا ہے۔ جھولیاں بھرنا تو پھر اپنا اپنا کام ہے نا، جو زبان جتنا مانگے گی، اور آج سیدہ کو جتنا راضی کرو گے اتنا صدقہ ملے گا، کیونکہ آج کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا ماں کے گھر بیٹا آیا ہونا تو وہ بھی صدقے اتارتے نہیں تھکتی۔ سیدہ کی گود میں حسین ہے، نہیں سمجھے میری بات، سیدہ کی گود میں شبیر آ گیا ہے۔ آج تو ساری رات صدقہ بٹے گا، سارا دن صدقہ بٹے گا، پھر پرسوں غازی کی آمد ہے۔ یہ صدقے بٹنے کے دن اور راتیں ہیں، بس اپنی جھولیاں پھیلا کے رکھو۔ جس بندے کو یقین ہے میں نہیں لبسی تھی کہ تو بہ گئے ہیں، میں نہیں لبڑا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ آ جاؤ نیام میں۔ وہ واپس آیا گا 9 لاکھ پلٹا، ابھی قریب نہیں آیا تھا۔ شبیر نے وحدت جبین سے پسینے کے قطرے اس انداز میں پھینکے، صفوں سے ایسے گزرے جیسے گولیاں گزر۔ فوجیں پھر بھاگی، جیسے ہی بھاگی شبیر نے کہا آ جاؤ، اب ایسے بھی نہیں کرتا۔ 9 لاکھ ہے، 9 لاکھ اکیلا، شبیر تنہا کھڑا زخموں سے چور، شبیر بادشاہ کا حملہ اب ایسے بھی نہیں کرتا۔ پھر ڈرتے ڈرتے قریب آئے، دور کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا سمجھا؟ وہاں تک رہو گے حسین مار نہیں سکے گا۔ شبیر کا اختیار یہ ہے اگر میں یہاں کھڑے ہو کے کہوں یہ صف مر جائے، شاباش شاباش شاباش، جسے بات سمجھ میں آئی۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ وہ مر گئی۔ نا یہ علی کا بیٹا ہے، علی بادشاہ کا، یہ وہ گھرانہ ہے جو کہہ دے
ہاں یہ اول الامر ہے. جو امر ہے وہ عیسیٰ ہے. جو اول الامر ہے وہ یہ ہیں. امر وہ ہے جو کون کا محتاج ہوتا ہے. جو کون کا سہارا لے اسے امر کہتے وہ عیسیٰ ہے. مٹی کا پرندہ بناتا تھا پھر کن کے انتظار میں رہتا تھا کہ کن ہو میں بھونکوں تو یہ اڑ جائے. وہ کن کے انتظار میں رہتا ہے. یہ علی اور اولاد علی ہے. یہ اول الامر ہے. کن کا انتظار نہیں کرتے اور کن کا سہارا نہیں لیتے. جس بندے کو نہیں یقین آ رہا وہ جا کے 15 رمضان کو کسی ذاکر سے مضمون سن کے پھر مجھے دلیل لا کے دے. کسی کتاب میں لکھا ہو جیسے ہی تیرا میرا حسن بادشاہ اول الامر کا بیٹا اول الامر جیسے فرعون شام کے دربار میں پہنچا ایک بندے نے بدتمیزی کی. میں نے کسی کتاب میں آگا جی نہیں پڑھا وہاں لکھا کون مراتا عورت بن جا. اس نے بدتمیزی کی. اول الامر کا بیٹے کہتے شرم نہیں آتی یہ مردوں کا مجمع ہے. یار جس کی سمجھ میں بات آئے وہ میرے ساتھ بولے. باقیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں میں. لا میں نہ رکھتی بیٹھی صحابہ علی علی یہ نہیں جتنے بیٹھے ہو جیو سلامت رہو. مارو مکسر. نہ جشن میں دھیان ہی نہیں ہے تمہارا. ٹافیاں جو میں نے پاس رکھ لی توجہ ہے کہ نہیں. میں دور ایسا سے تو توجہ ہے کہ نہیں افراد. نہ میں نے کیا کہا ہے ماروں کہ بولا جی اول الامر محتاج کون نہیں. کل کا کوئی مرتا ہے تو آج کا مر تاکہ بارگاہ علی میں جا کے کہہ سکے مولا تیرا دشمن مار کے آیا. علی بادشاہ مال غنیمت تقسیم کر. ایک بندے کو اس کی ماں کی خباثت نے تنگ کیا. یار میں ممبروں پہ گالیاں دینے کا عادی نہیں ہوں. میں نے رسول کی حدیث دہرائی ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی. آگے جی پڑھی لکھی شخصیات آپ کا پڑھا لکھا گھرانہ بڑا نام داخلی میں. اس حدیث میں نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے کہ کوئی شیعہ رکھے گا غیر شیعہ نہیں رکھے گا. نبی فرماتے ہیں جو تجھ سے محبت رکھے. سمجھ لو ماں شریف ہے. اچھا چلو جتنے چپ بیٹھے ہو تمہاری چپ کو توڑنے کے لیے قبلہ یاد آگے جو استاد محترم. اب آپ نے کہا 2 محرم کو جہاں پڑھتے تھے ان کے سال ثواب کے لیے جملے آپ کی نظر کرتا ہوں آپ جانے اور ان کی محبت جانے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا جی علی کی محبت ماں شریف ہو بیٹا سکھ بھی ہو. جڑے پچھو بیٹھے ہو سرکار یہ بولے میرے نال بیٹا سکھ بھی ہو تو علی کا حبدار ہو. انہوں نے کہا پریشان ہو گئے جی واہ نہ سکھ. میں دلیل دے کے آ رہا ہوں. اب آپ جانے قبلہ کی محبت جانے آپ کی نظر ان کی محبت کرنی ہے. پھر میں واپس آتا ہوں جو حسین بات حملہ پڑھتا ہوں. قبلہ فرماتے ہیں سکھ ممبر پہ آ جائے. ممبر تے آج دی رات ہی معافی نہ ملے تو کسی رات آج تو حسین ہی معاف کر دے. سکھ ممبر پہ آ گئے. آپ سن کے پریشان ہو گئے وہاں لوگ دیکھ کے ہو. اس نے پریشان چہرے دیکھے جیسے پیچھے ہیں اگو ٹھیک ہو گئے پچھلے رہے پریشان. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں آپ اپنے گرو دی تعریف نہیں کرنی. بندوں نے پوچھا پھر اس نے کہا اس گرو دی کرنی ہے جڑے گرو نو ساڈے گرو جگت گرو آکھے.
گرو نانک کہتا ہے حسین جگت گرو ہے، سکھوں کا گرو کہہ رہا ہے۔ ایک سکھ آ گیا گرو نانک کے پاس، اس نے ایسے ہی عادتداروں کو کہیں دیکھا یا میں آزاد تھے، اس نے کہا یہ مینوں چنگے نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جتھے بندے روندے رہندے، کہا شبیر کی مجلس ہو تو چلے جایا کر۔ کہتا میں نہیں جاؤں گا۔ کہتا کیوں؟ کہتا وہ مسلمانوں کا پیشوا ہے۔ گرو نانک اپنے چیلے کو دیکھ کے کہتا تیرا پیشوا کون ہے؟ اس نے کہا جی میرے پیشوا تو آپ ہیں۔ کہا حسین کو نہیں مانتا؟ کہا وہ مسلمانوں کا ہے۔ گرو نانک کہتا اچھا میں تیرا پیشوا حکم دیتا ہوں گھر جا کے بہن سے نکاح کر۔ کہتے گھر جا کے بہن سے نکاح کروں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ گرو نانک کہتا اسی ضمیر کا نام حسین ہے، جس کی رگوں میں علی بولے حیدری۔ جیو سکھ آیا ممبر پہ، کرپان، ویس کوٹ، پگڑی، جیڑا تھکے اندھے واسطے شیر ہی نہیں، جیڑا تازہ دم میں تو جھولی پھیلا کے بیٹھا انہوں سنا رہا جی۔ کھلا دعویٰ ہے، جھولی پھیلانا مانگنا تمہارا کام ہے، باقی جگانا میرا کام ہے، وہ جگا لوں گا۔ سکھ آیا، 100 شیر اس نے پڑھے آل محمد کی مدحت میں، میں 2 ہی سناؤں گا کیونکہ گال ویچ آگئی، میں تو پریشان ہو جو کہ ہنے تو ہی 100 سنانے۔ ویسے بھی جو علی بادشاہ کو نہیں مانتا میں اسے 100 سناتا ہوں۔ اچھا وہ ہر شیر کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تھے 10، جیڑا بندہ آگا جی نہ بولے نا میں توڑ ونج پوچھڑا میں کو ہو رہی تھے 10۔ اب قبلہ کی محبت آپ کے جس کے دل میں ہوگی وہ بولے گا۔ قبلہ فرماتے ہیں سکھ ہو کے ممبر پہ آ کہتا ہے جنت فاطمہ دا داج، پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جنت فاطمہ دا داج جدہ جاگو تے راج، کوئی ہو رہی تے 10۔ ابھی بھی نہیں جاگے ہو، ابھی بھی نہیں جاگے ہو، جنت فاطمہ دا داج جدہ جاگو تے راج ہو دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تے 10۔ قبلہ اگلی دعا میں تواڈے کو لینی ہے کیونکہ سب نے آپ کی دمنوں میں داد دی ہے، اب مجھے آپ سے دعا چاہیے جنت فاطمہ دا داج جدہ جاگو تے راج ہو دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تے 10۔ سیکھو کے کہتا گل سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری، اتھے بولے انوسیری، کوئی ہو رہی تے 10۔ جس کی رگوں میں علی ہے وہ حیدری۔ یہ اول الامر محتاج کون نہیں، میں جتنی شیجی نے چڑھا اترے واپس آ رہا ہوں۔ علی نے مال غنیمت تقسیم کی، یہ کون کے محتاج نہیں، مال غنیمت تقسیم ہے۔ ایک بندے نے بیچ میں سے ٹوک کے کہا تقسیم میں جھول ہے، علی برابر نہیں تقسیم ہو رہی۔ علی کی تقسیم پہ نہیں، اللہ کے یقین پہ شک ہو، اس لیے کہ اللہ کو علی کی تقسیم پہ اتنا یقین ہے کہ اس نے سب سے بڑی تقسیم علی کے ذمہ لگا رکھی۔ جڑے بندن سمجھ آئی جڑے نہیں میں شرل نہیں پوچھوں، جب علی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو جہنم یہ تیرا ہے جنت یہ میرا ہے، علی محتاج کون نہیں۔ جیسے اس نے کہا نا تقسیم میں جھول ہے، علی کو جلال آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علی نے غصہ آ گیا، علی کو غصہ نہیں آتا کیونکہ غصہ فعل حرام ہے، وہ ذوالجلال کے جلال کا مظہر ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا تقسیم میں جھول ہے، علی نے یہ نہیں کہا کن قلبن کتا بن جا، کہا نکل کتے۔ بس اس کے بعد 2 جملے حسین بادشاہ کی فضیلت جنگ کے پڑھ کے جا رہا ہوں، نکل۔ آپ چپ کر گئے، وہ 2 ٹانگوں والا بیچارہ 4 پہ نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا نا تو مدینے کی گلی کے کتوں نے دیکھا۔ دوسرے علاقے کا کتا اگر اس علاقے میں آ جائے نا تو اس نے اس کے ساتھ کتے والی کرنی، انہوں نے بھی اس کے ساتھ کتے والی کی، جسے علی نے کہا نکل کتے۔ اب جسے علی نے کتا بنا کے نکالا ہو اس کے ساتھ کون کتے والی نہ کرے گا؟
ان سے بچ کے بھاگا، آگے گیا تو آگے کچھ بندے کھڑے تھے، کتے کو آتے دیکھا، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے پتھر، کسی نے کنکر اٹھایا مارنے کے لیے، ان سے بچ کے بھاگا کہ یہ بھی مجھے ماریں، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، بچتا بچاتا اپنے گھر آ گیا۔ مجھے نہیں پتا مولا حسین تیرے بابا کی فضیلت کا جملہ سن کے کون بولے گا، تازہ دم ہوگا، پھر میں تیرے حملے کے 2 جملے پڑھ کے ان سے دعا لوں گا۔ جیسے ہی وہ کتا اپنے گھر آیا ہے، اس کی بیوی نے دیکھا میرے گھر کتا آ گیا، جوتا اٹھایا مارنے کے لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے مائی نہ مارنا، تیرا شوہر ہے۔ جوتا پھینک کے کہتی میرا شوہر کتا بن گیا، کہیں علی کو تو نہیں پھونکایا۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، بس ختم۔ حسین بادشاہ نے کہا کیا سمجھتے ہو؟ میرے قریب آؤ گے تو میں محتاج ہوں، ادھر کھڑے رہو، میں کہوں یہ مر جائے۔ وہ مر گئے، پھر بھاگے فوجے۔ اب حسین کی آواز ہے آ جاؤ، اب نہیں مارتا۔ آگے جی حسین دا اختیار نہیں سنتا، آ جاؤ، اب نہیں مارتا۔ کتے سے بدتر دشمن تھے، لیکن جانتے تھے جو کہتا ہے وہ کرتا۔ قریب آئے ابن سعد، کتے کی طرح زبان لٹکی ہوئی، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا حسین کے سامنے آیا۔ ادھر آؤ۔ جیسے ہی آیا شبیر رکابوں پہ زور دے کے کھڑا، جسے اللہ نے نفس مطمئنہ کہا ہو، مطمئن کھڑا حسین دیکھے فرماتے بڑا گھمنڈ ہے تجھے دریا پہ قبضے کا، کیا اختیار ہے؟ تو پانی پہ قبضہ کر کے سمجھتا شبیر بیعت کرے گا اس پانی کی خاطر؟ تیرے اختیار میں پانی، حسین کا اختیار دیکھنا ہے۔ اب یہ بندہ وہ بات کر سکتا ہے جس کا کائنات پہ اختیار ہو، جس کا زندگی موت پہ اختیار ہو۔ کہا تیرے اختیار میں تو لا کے دکھا، بے شک کے ٹورا لے آ، تیرے اگر اختیار میں پانی ہے تو لا کے دکھا۔ یہ بھاگا، اس نے جا کے مشکیزہ الٹا، اس نے سراہیاں الٹی، اس نے بھاگ دوڑ کی، ہانپتا ہوا کانپتا ہوا آیا، فرمایا ہاں لے آیا پانی؟ کا پتہ نہیں، مشکیزوں میں رات بھر کے رکھا تھا، سراہیاں بھی بھر کے رکھی تھی، اگر وقت دیتے ہو تو دریا سے لے آؤں؟ حسین دیکھ کے فرماتے قیامت تک کا ہوتا تو دے دیتا، جا لے آ۔ جیسے ہی فرات کے کنارے آئے تو ریت کے ٹیلے، دور تک ریت کے ٹیلے۔ آگا جس نے عبرت کی انگلی منہ میں ڈالی اور سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی تو ادھر پانی تھا۔ جس بندے نے حسین کے زلجنا کو سلام کرنی ہوتی ہے نا، وہ میرے ساتھ جاگے گا۔ واپس آیا، آ کے ہانپتا ہوا پھر سامنے کھڑا ہوا، شبیر فرماتے لے آ پانی۔ کہا نہیں پتہ نہیں، نہ سراہیوں میں، نہ مشکیزوں میں، نہ دریا میں، اللہ جانے پانی کہاں گیا۔ حسین سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہمارے قبضے میں ہے۔ اور جنہوں نے حسین سے مانگنے، آج جو حسین سے مانگنا چاہتے ہو، ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں۔ جو بندہ جاگ رہا ہے اس کے لیے جملہ کہہ کے فراز درکات بھی دعا ہے، ہمارے قبضے میں۔ دیکھ کے کہتا ہے تمہارے قبضے میں ہے تو کہاں ہے؟ شبیر کی آوازیں چل مرتجز، مار ذرا سم زمین پہ۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ جیسے ہی سم زمین پہ آیا ہے، فوارہ پانی کا چھوٹا ہے، دیکھ کے ابن سعد کہتا ہے اگر پانی تیرے قبضے میں ہے تو 10 دن سے ہمارے ساتھ میدان کیوں لگایا؟ حسین فرماتے وہ تو دنیا کو بتانا تھا کہ تمہاری نسلیں کیا ہے۔ سارے بولو حیدری۔ بعد میں